اسی امید پر غم نے گزارے رات دن اپنے، اسی امید پر غم نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ عزیزان کرام، آج میں اپنی گفتگو کا عنوان چاند کو بناتا ہوں، چونکہ چاند کے معاملے میں کافی ساری پریشانیاں، ذہنی پریشانیاں اور عوامی پریشانیاں، سماجی پریشانیاں، علاقائی پریشانیاں، یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں اور کافی مضطرب ہوتے ہیں لوگ چاند کے معاملے میں۔ جیسے کہ اسی سال نیپال میں تقریباً اکثریت اس جانب گئی ہے کہ اتوار کی بجائے سوموار سے روزہ رکھی ہے، یعنی 30 کا اعتبار کرتے ہوئے۔ کہیں کہیں پر اتوار سے بھی لوگوں نے روزہ رکھا، اور وہ جو رکھا انہوں نے چاند تو دیکھا نہیں گیا پورے نیپال میں کہیں، بلکہ میرے علم کے مطابق پورے بہار میں بھی چاند نہیں دیکھا گیا، بلکہ جو نیپال سے متصل سرحدی علاقے ہیں ان علاقوں میں بھی چاند نہیں دیکھا گیا۔ اس کے باوجود بھی نیپال میں کہیں کہیں پر کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اتوار سے، وہ ہند کی خبر سے، کسی کو کہیں سے خبر مل گئی، کہیں سے خبر مل گئی انڈیا سے، تو انہوں نے رکھا۔ میرا اس معاملے میں پہلے بھی پیغام جا چکا ہے، آج بھی پیغام دیتا ہوں کہ رویت کے معاملے میں ہمیں صرف نیپال کی رویت کا اعتبار کرنے میں ہی بھلائی نظر آتی ہے، اور وہ اس لیے کہ نیپال چھوٹا ملک ہے۔ کہیں نہ کہیں اگر چاند ہوا تو کسی نہ کسی طرح سے ہم اس چاند کا شرعی ثبوت فراہم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ پورے نیپال کے ہر پردیش میں 1 2 3 4 5 یہ 5 پردیشوں میں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، تو اتنی جگہوں پر ہم نے مجلس قضا قائم کر رکھی ہے، اور وہ مجلس قضا راشٹریہ رویت ہلال کمیٹی کے ممبران بھی ہیں۔ تو کسی بھی پردیش میں اگر چاند نظر آتا ہے تو اس کی اطلاع وہاں کی مجلس قضا کو دے دی جائے، پھر مجلس قضا کا رابطہ یہاں سے ہوگا، پھر جو شرعی طریقہ ہے اس کو ثبوت بنانے کا وہ بنا کر کے پورے نیپال میں نشر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں تو پورے نیپال میں مجلس قضا جب قائم ہے تو اب کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں آرام سے بالکل سہولت کے ساتھ ہم چاند کی رویت کا ثبوت منگوا سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، اس کے طریقے بنا سکتے ہیں۔ تو چھوٹا ملک ہے نیپال، اس کو سمیٹنا آسان ہے، لیکن ہند میں جب جاتے ہیں تو ہند بہت بڑا ہے۔ اب وہاں بھی کبھی کبھی 2 دن تاریخ بن جاتی ہے، 2 دن عیدیں ہو جاتی ہیں، 2 دن بقرعید ہو جاتی ہے، اور 1 دن کے آگے پیچھے سے روزے کا آغاز ہوتا ہے، وہاں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں۔ ہند کے بعض علاقوں میں 1 دن پہلے سے، بعض علاقوں میں 1 دن بعد سے۔ تو اب اگر ہند میں ہم جاتے ہیں تو ہم کس کا اعتبار کریں گے؟ جس علاقے میں 1 دن پہلے سے تاریخ لی گئی وہاں کا اعتبار کریں، یا 1 دن بعد سے تاریخ لی گئی وہاں کا اعتبار کریں؟ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں ہمارے سنی ہی ہوتے ہیں، دونوں ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس میں سے کسی ایک کا اعتبار کریں، دوسرے کا نہ کریں، تو ترجیح بلا مرجح، کس وجہ سے ہم ان کو ترجیح دیں، کس وجہ سے ان کو چھوڑیں، یہ سب سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ ان سب پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ نیپال کی رویت کا ہی اعتبار کیا جائے۔ راشٹریہ رویت ہلال کمیٹی نے باضابطہ طور پر اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ نیپال کی رویت کا اعتبار کیا جائے، یا سرحدی علاقے، جو فیصلہ ہوا تھا اس ٹائم میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ سرحدی علاقے میں رویت عامہ ہو جائے۔ تو سرحدی علاقے سے مراد یہ نہیں کہ 50 کلومیٹر اندر
100 किलोमीटर अंदर, बल्कि सरहद से लगा हुआ जो गांव है, जो शहर है, जो आबादी है, वो आबादी, वो गांव, वो शहर मुराद है कि वहां रुयत आम हो जाए तो एतबार किया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे नेपाल में कहीं देखा नहीं जाए और जो सरहद से लगी हुई आबादी है सिर्फ वहीं पर रुयत आम हो जाए? तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। गोया कि उसका भी खुलासा यह है कि नेपाल ही की रुयत का एतबार किया जाए। और शरई तौर पर भी हमें इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि इख्तिलाफ अक़लीम का एतबार शरीयत में किया भी गया है। तो अगर इख्तिलाफ अक़लीम का हम एतबार कर लेते हैं तो उसमें कोई शरई मुआख़ज़ा भी हमारे ऊपर नहीं है, शरई पकड़ भी नहीं है, गिरफ्त भी नहीं है, और फिर हम इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ एक तारीख पर मुत्तफिक हो सकते हैं। इस सिलसिले में कुछ हजरात को जो ज़हनी तौर पर परेशानी होती है वो ये कि आज तरक्की का ज़माना है और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई, कहाँ क्या हो रहा है दुनिया में सारी खबरें घर बैठे बैठे आप ले सकते हैं। इतनी तरक्की के बावजूद भी ये उलमा लोग खाली चांद देखने और शहादत के ऊपर क्यों सारी बातें करते हैं और सारा जोर सर्फ कर देते हैं कि शहादत ही होना चाहिए, टेलीफोन की खबर पर नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें आती हैं ज़हन में और इस बात को जाहिर बात है कि अकल कबूल भी करती है। इस सिलसिले में मुमकिन है कि आपकी समझ में कुछ बात आ जाए। देखिए, मामला जो जितना अहम होता है उसके सबूत के लिए उतना मजबूत जरिया भी होना चाहिए। मामला बहुत ज्यादा अहम हो तो उसके सबूत के लिए भी मजबूत जरिया होना पड़ता है। मामला आसान हो, कोई उसकी अहमियत ना हो, तो उसको तो यूं ही लोग खबरों पे सुन लेते हैं, किसी की जबानी सुन लिया एतबार कर लिया, किसी रोड चलने वाले आदमी की जबानी सुन लिया है मान लिया। लेकिन मामला जब बहुत सीरियस हो, बहुत ज्यादा अहम हो, तो उसके सबूत के लिए मजबूत जरिया होना चाहिए। इसको दुनियावी अदालत भी कहती है। मसलन आप किसी मामले के गवाह हैं तो अदालत में आपका जाना जरूरी होगा। अगर जज साहब से आपकी जान पहचान भी है और आप यहां से फोन पर उनको बोल दीजिए कि हाँ इस मामले का गवाह मैं हूं और बात ऐसी ऐसी है, मैं इस बात की गवाही देता हूं, तो क्या आपका जज आपकी बात पर एतबार करते हुए, आपके फोन को मानते हुए शहादत कबूल कर लेगा? जाहिर बात है कि हमारे नेपाल की गवर्नमेंट भी, अदालत भी इस बात को नहीं मानती है कि गर्चे तरक्की हो चुकी है, टेलीफोन से सारा कारोबार होता है, रोजगार होता है, तिजारत होती है, मौत और हयात की खबर दी जाती है, करोड़ों का कारोबार लोग टेलीफोन पे करते हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जहां गवाही पेश करने की जरूरत पड़ती है तो वहां नेपाल की अदालत भी कहती है कि गवाह को सामने होना चाहिए। ये सवाल वहां पे क्यों नहीं करते हैं लोग? ये सवाल अदालत के ऊपर उठाना चाहिए ना कि साहब इतनी तरक्की हो गई, दुनिया सारी दुनिया टेलीफोन पे गर्दिश कर रही है, मोबाइल पे गर्दिश कर रही है, और आप अदालत के लोग वही 100 साल पुराना कानून लेके चलते हैं, 200 साल पुराना कानून लेके चलते हैं। दुनिया तरक्की कर गई, तरक्की के हिसाब से आप चलिए, अदालत का कानून बदलिए, गवाह को हाजिर लाने का कानून बदलिए, गवाह की पेशी का कानून बदलिए, सब घर बैठे बैठे टेलीफोन से हो जाएगा। ये अदालत के पास जाकर के कभी हंगामा किया आप लोगों ने? पता चला कि अदालत से आपको डर लगता है, वहां आंख बंद करके आप मान लेते हैं नहीं जो कानून है ठीक है, और सारी जबानें खुलती हैं शरीयत के मामले में आपकी। ये कैसी हिम्मत है आपकी हिम्मत को क्या कहा जाए? आप शरीयत के मानने वाले, मुसलमान कहलाने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कानून को फॉलो करने वाले, आपकी जबान यहाँ पर खूब ज्यादा खुलने लग जाती है, खूब अकली बातें आप करने लग जाते हैं, दुनिया की तरक्की का हवाला देने लग जाते हैं, दुनिया कहां से कहां चली गई, ये सारी बातें आपको क्या सिर्फ जो है अदारा शरिया ही में सूझती हैं? अदालत दुनियावी में जाकर के आप इस बात को नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकिएगा, क्योंकि वहां आपको डर है कि कहीं मुल्क का गद्दार नहीं करार दे दिया जाए। लेकिन यहां आपको डर नहीं लगता है कि कहीं शरीयत का गद्दार आपको नहीं बना दिया जाए। यहां डर नहीं आपको, आकबत का खौफ नहीं आपको। इसलिए एक सच्चा पक्का मुसलमान जो होगा वो सरे तस्लीम खम करेगा शरई कानून के आगे
اور زیادہ اپنا دماغ نہیں چلائے گا۔ اب رہ گئی بات عدالت کیوں کہتی ہے کہ گواہ کا موجود ہونا ضروری ہے، تو جس ترقی کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ دنیا ترقی پہ جا چکی ہے، لہذا ٹیلی فون سے مان لیا جانا چاہیے، ٹیلی ویژن پہ کوئی کہہ رہا ہے مان لینا چاہیے، تو اسی ترقی کا حوالہ دیتے ہوئے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آپ کی آواز میں کوئی اپنی آواز بنا لے گا، آپ کی آواز کی طرح اپنی آواز بنا لے گا، دھڑ آپ کا ہوگا، سر کسی کا ہوگا، زبان کسی کی ہوگی، اور آپ دنیا سمجھے گی کہ آپ بول رہے ہیں۔ اسی ترقی کا حوالہ میں بھی دے دیتا ہوں کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، آپ ویڈیو کر رہے ہوں گے، اور دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آپ بولیں گے نہیں لیکن آپ کو بولتا ہوا دکھا دیا جائے گا، کیا کہیے گا پھر وہاں پہ؟ تو میرے بھائیوں دھیان سے سمجھو، اور اسلام کے ماننے والے ہو تو اسلامک قانون کو فالو کرو۔ علماء پاگل نہیں ہو گئے ہیں کہ اتنا ایچ پیچ لگاتے رہتے ہیں، ایسا ہو تو ایسا ہو، ایسا ہو تو ایسا ہو، یہ علماء پاگل نہیں ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی شریعت کی زنجیر لگی ہوئی ہے، شریعت کی زنجیروں میں یہ بھی بدھے ہوئے ہیں، اس لیے اتنا ایچ پیچ لگاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں لگاتے ہیں بلکہ ان پروسیس کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو پروسیس ہمیں شریعت نے دیا ہے۔ اب یہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ معاملہ جتنا اہم ہو تو اس کے ثبوت کے لیے ذریعہ بھی اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو عدالت میں معاملہ اہم ہوتا ہے، گواہ کو موجود ہونا ضروری قرار دیا جاتا ہے، خبر پہ کام نہیں چلتا۔ تو اب ذرا اس میں آپ دیکھ لیجئے، لاکھوں مسلمانوں کے روزہ رکھوانے اور توڑوانے کا مسئلہ ہے، یہ معمولی مسئلہ تو نہیں ہے۔ ایک روزہ اگر جان بوجھ کے کوئی توڑ دیتا ہے، 60 روزے کی قضا کفارہ اس کے اوپر آتا ہے، تب روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔ اب لاکھوں مسلمانوں کے روزہ توڑوانے اور روزہ رکھوانے کا جہاں معاملہ آئے گا تو کیا معاملہ آسان ہے کہ جس کو ہر ایک خبر پہ اعتبار کر لیا جائے، ہر ایک کی خبر پر اعتبار کرتے ہوئے حکم نافذ کر دیا جائے؟ یہ بھی معاملہ بہت ہی محتم بالشان ہے، اہم ترین معاملہ ہے، لہذا اس کے ثبوت کے لیے بھی شریعت نے پروسیس بتائے ہیں، قانون بتائے ہیں، ضابطہ بنائی ہے شریعت نے۔ ان ضابطوں سے اگر ثبوت ملتا ہے تو اس کو مانا جائے گا، ورنہ نہیں مانا جائے گا۔ پھر یہ بھی تو آپ کو شریعت نہیں کہتی ہے کہ آپ کے پاس اگر چاند نہیں دیکھا گیا تو آپ جو ہے مکہ مدینہ سے گواہی منگوائیے، یہ تو نہیں کہتی ہے نا شریعت۔ چاند آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں نہیں دیکھا گیا تو آپ دلی اور کرناٹک اور کیرلا سے شہادت منگوائیے، اس بات پر مکلف بھی تو نہیں کرتی ہے۔ صاف صاف فرمان نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہے کہ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند دیکھ کر، افطار کرو چاند دیکھ کر، فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30، اگر تم پر ابر چھا جائے، نظر نہ آئے تو 30 کی گنتی پوری کر لو۔ کہاں جاؤ گے دنیا بھر میں تم چاند کی شہادت لانے کے لیے؟ اس بات پر مکلف نہیں کیا شریعت نے۔ ان کے یہاں ہو گیا تو ان کے لیے وہی ٹھیک ہے، آپ کے یہاں نہیں ہوا تو 30 کی گنتی پوری کر لینا، یہی ٹھیک ہے۔ شریعت نے تو آپ کو آسانی دی ہے، آپ خود پریشانی میں جانا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، چاند کے معاملے میں زیادہ ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے۔ اور علماء بھی مجبور ہوتے ہیں، مجبور کیا ہوتے ہیں بلکہ مسرور ہوتے ہیں، اس معنی کر کے وہ شرعی احکام کے نفاذ کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور جو شریعت نے طریقے بتائے ہیں ان طریقوں پر لے جانے کی کوششیں کرتے ہیں تاکہ چاند کے معاملے میں غیر شرعی عمل ہم سے صدور میں نہ آئے۔ اب میں کوشش کروں گا پھر دوسری ویڈیو میں تھوڑی اور بات وضاحت کروں۔